السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلطان، اور آج میں آپ کو وہ کہانی سنانے جا رہا ہوں جس سے آپ صرف کہانی سمجھیں گے، لیکن یہ میرے ملک کے ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو ایک سچا ڈرائیور تھا، اور اس کی یہ خوفناک حقیقت ہے۔ ایک ایسا ڈرائیور جس نے ہم نے بابا جی کا نام دیا ہوا تھا، لیکن اس کا اصل نام اللہ دیتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ یہ واقعہ دنیا کو بتاؤں تاکہ لوگ جان سکیں کہ شمالی علاقہ جات کی سڑکوں پر رات کا سفر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ایک سچی کہانی ہے، اور کشمیر کے قریب ایک ویران جگہ ہے جسے وہاں کے ڈرائیور آج بھی جنوں کا ڈیرا کہتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کا وہ سیاہ لمحہ تھا جب ایک عام رات ان کی آخری رات بن سکتی تھی۔ تو ناظرین تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کو اب چین نہیں لینے دے گی اور آپ کو سونے بھی نہیں دے گی۔ ناظرین، بابا جی کہتے ہیں، جن کا نام اللہ دیتا تھا، کہ سال 2008 تھا اور بابا جی جو لگ بھگ 40 سالوں سے لکڑی اور سامان کی نقل و حمل کا کام کر رہے تھے، اور وہ اسلام آباد سے مال لے کر گلگت کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ موسم سرما کی پہلی سردی شروع ہو چکی تھی اور ان کا ٹرک لکڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سفر بہت تھکا دینے والا تھا۔ جیسے ہی شام ڈھلنے لگی، بابا جی نے وقت اور پٹرول کی بچت کے لیے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا۔ ان کے دل میں آیا کہ وہ رات کو ایک ویران مقام پر رات گزاریں گے تاکہ صبح وہ تازہ دم ہو کر سفر اچھی طرح شروع کر سکیں۔ ناظرین، یہ وہ جگہ تھی جو کشمیر کے کچھ فاصلے پر تھی اور دریائے سندھ کے کنارے پر، پہاڑوں کے دامن میں یہ جگہ تھی۔ ڈرائیوروں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ جگہ ہمیشہ سے خوف کے لیے جانی جاتی ہے، لیکن اس دن بابا جی نے تھکن کے آگے ہار مان لی تھی اور انہوں نے فیصلہ پکا کر لیا تھا۔ انہوں نے ٹرک کو سڑک سے ہٹا کر ایک چھوٹی سی چٹان کے قریب کھڑا کر دیا۔ ناظرین، وہ جگہ انتہائی ویران تھی۔ چاروں طرف پہاڑ اور گھنا سا اندھیرا تھا۔ انہوں نے ٹرک کے قریب ہی اپنا چھوٹا سا بستر بھی بچھا دیا جسے وہ آرام کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، اور وہ چائے بنا رہے تھے، لیکن انہیں ماحول میں غیر معمولی تبدیلی سی محسوس ہونے لگی۔ عام طور پر رات کے وقت جنگلی جانوروں، جھینگریوں یا پرندوں کی آوازیں آتی ہیں، مگر آج بالکل ہی خاموشی تھی، اور ایسی خوفناک خاموشی جو کسی طوفان سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ جیسے یہ ہوا نہیں تھی بلکہ ایک لمبی سانس تھی جو کوئی لے رہا ہو۔ بابا جی نے ڈرتے ڈرتے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور سونے کی کوشش کی۔ رات کے تقریباً اب 2 بج چکے تھے، سردی پوری انتہا پر تھی۔ بابا جی کو اچانک اپنے ٹرک کے پچھلے ٹائروں کی طرف سے ایک مدھم سی آواز نے نیند سے جگا دیا۔ آواز تھی کر کر، جیسے کوئی بڑی دھات کو ناخن سے کھرچ رہا ہو۔ پہلے تو بابا جی نے سوچا یہ کوئی جنگلی بلی یا کتا ہوگا۔ انہوں نے چادر دوبارہ اپنے اوپر لے لی اور وہ پھر لیٹ گئے، لیکن وہ آواز
رک نہیں رہی تھی اور اس کے کھرچنے کی آواز میں ایک عجیب و غریب تال بھی پیدا ہو چکا تھا، جیسے کوئی کھیل رہا ہو۔ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور بابا جی گھبرا گئے۔ پھر وہ ہوا جس نے بابا جی کا خون جما دیا۔ ان کی سانسیں رک گئیں، کھرچنے کی آواز اچانک بند ہو گئی اور ان کی جگہ ایک زوردار کھنکھناہٹ سے شروع ہو گئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ بابا جی بتاتے ہیں کہ یہ آواز سیدھی اس ٹرک پر لدی ہوئی لکڑیوں کے تختوں سے آ رہی تھی، اور اب بابا جی کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی جانور نہیں، کوئی جانور اتنے اونچے تختوں پر نہیں چڑھ سکتے۔ وہ ٹرک کو چیک کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پیروں نے حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ انہیں لگا جیسے کوئی طاقت انہیں جانے نہیں دے رہی، اور پھر کھٹکھٹاہٹ کے ساتھ نرم اور سرگوشیوں کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ ہا ہا ہا، کیا یہ سو رہا ہے؟ یہ نامعلوم زبان میں بات چیت تھی، لیکن ان کا لہجہ بے حد خوفناک اور گونجدار تھا۔ بابا جی بھی ایک مضبوط دل کے انسان تھے۔ انہوں نے آنکھیں مضبوطی سے بند کیں اور دل میں اللہ کا نام لے کر ہمت کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سوچا ایک لمحے کو کہ اگر میں نہیں دیکھا تو یہ ہمیشہ مجھے ڈرائے گا۔ خوف اور تجسس کا ایسا لمحہ۔ انہوں نے آہستہ سے چادر ہٹائی اور ٹرک کے پیچھے دیکھا۔ تھوڑے سے وقفے پر انہیں اپنے ٹرک کے پچھلے پہیوں کے قریب ایک نہیں بلکہ دو سائے نظر آئے۔ وہ بالکل انسانوں جیسے تھے، لیکن ان کی لمبائی اور پتلا پن کسی عام انسان کا نہیں تھا۔ وہ سفید اور خاکستری اور عجیب سی ہڈیوں جیسے نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں سائے بالکل اس طاقت کھڑے ہوئے تھے، ٹرک کی طرف گھور رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ خوفناک چیز تھی ان کی آنکھیں، اندھیرے میں سرخ شعلوں کی طرح دبکتے ہوئی دو خوفناک آنکھیں۔ انہوں نے بابا جی کو دیکھ لیا اور ان دونوں سایوں سے بہت آہستہ سے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور ہاتھ ٹرک کی بازی کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بابا جی کی روح ان کے جسم سے نکل رہی تھی، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی تھی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور جتنی طاقت تھی اسی بلند آواز میں آیت الکرسی بھی پڑھنا شروع کر دی۔ بابا جی بتاتے ہیں کہ وہ پڑھتے گئے، ایک سطر، دو سطر، اور جیسے ہی انہوں نے پوری آیت پڑھ لی، ایک زوردار چیخ ان کی خوفناک چیخ کی آواز میں آئی، اور اس کے ساتھ ہی دونوں سائے بجلی کی تیزی سے پہاڑ کی گہری کھائی کے قریب غائب ہو گئے، جیسے کبھی وہاں پر موجود ہی نہ تھے۔ بابا جی پوری رات کانپتے رہے، ٹرک کی سیٹ پر بیٹھے رہے اور ورد کرتے رہے اور صبح ہونے کا انتظار بھی کرتے رہے۔ تو ناظرین، صبح کی پہلی کرن جیسے ہی پھوٹی تو اس خوفناک ڈیرے کو روشن ہوا دیکھا۔ بابا جی نے تو فوراً اپنا سامان باندھا اور ٹرک اسٹارٹ کرنے سے پہلے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں سے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ دونوں سائے کھڑے تھے۔ زمین پر کوئی نشان نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے ٹرک کی لوہے کی باڈی کو دیکھا جہاں رات کو کھٹکھٹاتے ہوئے آوازیں آ رہی تھی، وہاں ان کے سارے شک یقین میں تبدیل ہو گئے۔ لوہے کی موٹی باڈی پر 5 لمبی گہری لکیریں تھیں۔ یہ کوئی نوکیلی چیز یا پتھر سے نہیں بنائی گئی تھیں، بلکہ یہ کسی طاقتور چیز کے پنجوں کے نشانات تھے جو لوہے کے چیر کر اندر تک چلے گئے تھے۔ وہ نشانات آج بھی بابا جی کے ٹرک پر موجود ہیں، بطور ایک سچے اور ہولناک واقعے کی گواہی
دینے کے لیے کافی ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی رات کو وہاں رکنے کی ہمت ہی نہیں کی اور وہ آج بھی ان راستوں پر چلتے ہیں، لیکن ان کا خوف اب بھی زندہ ہے۔ تو ناظرین، یہ دنیا صرف ہمارے دیکھے ہوئے حقائق تک محدود نہیں ہے۔ شمالی علاقہ جات کی ویرانی سڑکوں پر ہر رات نظر آتی ہے، اور ایسی بہت سی قوتیں سرگرم عمل ہیں جن کا مقابلہ صرف اور صرف ایمان اور یقین کی طاقت سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے آس پاس ایسی دنیا بھی موجود ہے جس کا ہمیں علم نہیں۔ کیا آپ نے کبھی اپنے سفر میں کوئی خوف محسوس کیا ہے؟ کیا آپ کے علاقے میں بھی کوئی ایسا جنوں کا ڈیرا مشہور ہے؟ کمنٹس میں اپنا سچا تجربہ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ خوفناک حقیقت بھری کہانی جان سکیں۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی کہانی میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔